بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاة بذی الحلیفہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ مقام ذو الحلیفہ میں نماز پڑھنا۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام ذو الحلیفہ کے سنگستان میں اونٹنی بٹھائی۔ فصلی بہا، بطحا کا معنی آتا ہے پتھریلا میدان، تو معنی ہوگا کہ ذو الحلیفہ کے پتھریلے میدان میں اپنی اونٹنی بٹھائی۔ فصلی بہا، آپ نے وہاں پر نماز پڑھی۔ وکان عبداللہ ابن عمر یفعل ذلک، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ آپ بھی مقام ذو الحلیفہ کے پتھریلے میدان میں اونٹنی بٹھا کر جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی وہاں پر آپ بھی، عبداللہ ابن عمر بھی نماز پڑھتے تھے۔ پہلے یہ حدیث گزر گئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قصداً تلاش کر کے اسی جگہ پر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے جہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی۔ باب خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی طریق الشجرہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درخت کے راستے پر نکلنا، درخت کے طریق شجرہ پر نکلنا، اور یہ طریق شجر جو ہے، شجرہ کا راستہ، یہ مدینہ طیبہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے ذو الحلیفہ کی طرف نکلتے تو آپ رات وہیں پر گزارتے، اور جب لوٹتے تو بھی آپ رات وہیں پر گزارتے، کہا طریق شجرہ پر۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من طریق الشجرہ وَيَدْخُلُ مِن طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ۔ حضرت
نافع بیان فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر کے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے شجرہ کے راستے سے نکلتے، وَيَدْخُلُ مِن طریق المعرس، اور معرس کے راستے سے مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے۔ یعنی جب نبی اکرم علیہ السلام مدینہ منورہ سے تشریف لے جاتے تو شجرہ کے راستے سے جاتے، اور جب مدینہ منورہ میں تشریف لاتے تو معرس کے راستے سے تشریف لاتے۔ وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج الى مکہ یصلی فی مسجد الشجرہ، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے کی طرف نکلتے تو شجرہ کی مسجد میں نماز پڑھتے۔ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوٹتے تو آپ ذوالحلیفہ میں نالے کے بیچ میں نماز پڑھتے، وباتا، اور وہیں رات گزارتے، حتیٰ یصبح، صبح تک آپ وہیں پر رات گزارتے۔ یہ اس حدیث میں ہے کہ تاکہ اچانک لوگ اپنے گھر نہ پہنچے، نبی اکرم علیہ السلام جب مکہ کی طرف نکلتے مدینہ طیبہ سے تو شجرہ کے راستے سے، اور جب واپس آتے مدینہ طیبہ تو معرس کے راستے سے، جیسے کہ عید میں کیا جاتا ہے، ایک راستے سے آنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے راستے سے واپس ہونا ہوتا ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم العقیق واد مبارک، یہ بات اس بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقیق مبارک وادی ہے، عقیق مبارک وادی ہے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا الولید وبشر بن بکر التینسی قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة۔ حضرت عکرمہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی
عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو وادی عقیق میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وادی عقیق میں فرمایا کہ میرے آج رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے والا ایک فرشتہ آیا۔ یہ فرشتہ یا تو جبریل اور یا جبریل کے علاوہ کوئی دوسرا فرشتہ، لیکن بیہقی شریف کی روایت میں ہے کہ یہ آنے والے فرشتے حضرت جبریل امین علی نبینا و علیہ السلام تھے۔ آئے اور فرمایا کہ فرشتے نے صلی فی ھذا الوادی المبارک، اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے۔ کون سی نماز؟ علامہ کرمانی نے فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ نماز صلاۃ احرام والی نماز ہے۔ اور فرشتے نے کہا وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ، اور یہ کہیے کہ عمرہ حج میں ہے، عمرہ حج میں ہے۔ اب عمرہ حج میں ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ عمرہ حج میں ہے، یعنی آپ کا یہ حج قران ہے، حج قران ہے۔ اور یہ عمرہ حج میں مندرج ہے، اور یہ آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کو معلوم ہو جائے کہ قران مشروع ہے۔ اس حدیث سے وادی عقیق کی فضیلت معلوم ہوئی، وادی عقیق کی فضیلت معلوم ہوئی۔ لیکن یاد رہے کہ یہ وادی عقیق اس میدان کا نام ہے جس میں ذوالحلیفہ بھی ہے، اس لیے کہ اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں رات گزاری تھی اور یہیں سے احرام باندھا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ذوالحلیفہ وادی عقیق ہی کا ایک حصہ ہے۔ اگر وادی عقیق ذوالحلیفہ کے علاوہ کوئی دوسرا میدان مانا جائے تو پھر تو تعارض ہو جائے گا کہ دیگر روایتوں میں یہ ہے کہ سرکار نے ذوالحلیفہ میں رات گزاری اور وہیں سے احرام باندھا، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وادی عقیق میں رات گزاری اور وہیں پر احرام کی نماز پڑھی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہی کہا جائے کہ وادی عقیق کا حصہ ذوالحلیفہ ہے، اس لیے ذوالحلیفہ میں احرام باندھنا یہ وادی عقیق ہی میں احرام باندھنا ہے۔ اس زمانے میں جہاں پر ذوالحلیفہ ہے اس پوری وادی کو وادی عقیق کہا جاتا تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قران کیا تھا، یعنی حج و عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قران افضل ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قران فرمایا تھا، اور فرشتے نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ کہیے عمرۃ فی حجۃ، عمرہ حج میں ہے، اور یعنی آپ عمرہ اور حج کو جمع کریں، اور یہ بعین ہی قران ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو
حجۃ الوداع میں حج کیا تھا وہ تمتع یا افراد نہیں۔ ہاں، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ قران افضل ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ 2 رکعت نماز سنت احرام کی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وادی عقیق کی فضیلت مدینہ کی وجہ سے ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وادی عقیق میں نماز پڑھنا افضل ہے، بالخصوص اس مبارک وادی میں اور احرام باندھنے کے وقت میں اہل مدینہ کے لیے۔ حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا فضیل بن سلیمان قال حدثنا موسى بن عقبہ قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة۔ حضرت سالم ابن عبداللہ اپنے والد عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ جب آپ ذوالحلیفہ کی وادی کے نشیب میں تھے تو آپ کو نشیب میں تھے اور آپ آخری شب میں آرام فرما رہے تھے، تو آپ کو خواب میں یہ کہا گیا کہ بے شک آپ مبارک وادی میں ہیں، مبارک وادی میں ہیں۔ وقد اناخ بنا سالم، موسیٰ ابن عقبہ نے کہا کہ سالم نے ہمارے اونٹوں کو بھی وہیں بٹھا دیا۔ یتوخی بالمناخ الذی کان عبداللہ ینیخو، اور آپ اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جس جگہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹوں کو بٹھاتے تھے۔ یتحری معرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں ٹھہرے تھے۔ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، اور وہ جگہ اس مسجد کی نیچلی طرف ہے کہ جو مسجد وادی کے نشیب میں ہے۔ بینہم و بین الطریق، وہ جگہ ان لوگوں کے اور راستے کے درمیان میں ہے، وہ جگہ اترنے والے لوگوں اور راستوں اور راستے کے درمیان بیچوں بیچ ہے۔ یہ حدیث آپ نے پڑھی، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وادی عقیق میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات گزاری، اور رات کے آخری حصے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ انکا ببطحا مبارکہ، آپ مبارک وادی میں ہیں۔ باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب، یہ باب اس بارے میں کہ کپڑوں پر خوشبو کا لیپ ہو تو احرام باندھنے سے پہلے اس کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ 3 مرتبہ اگر کپڑوں میں خوشبو کا لیپ ہے تو احرام باندھنے سے پہلے اس کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ فرماتے ہیں اس تعلق سے روایت نقل کی، حدثنا محمد قال حدثنا ابو عاصم النبیل قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عطاء ان صفوان بن يعلى قال لعمر ارنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین یوحى الیہ۔ فرماتی ہیں ابن جریج کہ مجھے خبر دی عطا نے کہ صفوان ابن یعلا نے انہیں بتایا کہ یعلا نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا تھا کہ اے عمر، آپ مجھے نبی کریم علیہ السلام کو اس وقت میں دکھائیے جب نبی اکرم علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہو۔ یعنی حضرت یعلا نے یہ تمنا ظاہر کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ جب نبی اکرم علیہ السلام پر وحی کا نزول ہو تو وحی کے نزول کے وقت میں نبی اکرم علیہ السلام کو مجھے دکھائیے، میں دیکھوں کہ نبی کریم علیہ السلام پر وحی نازل ہوتے وقت میں کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ قال فبینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانہ، فرماتے ہیں کہ اسی درمیان کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام جعرانہ میں تھے، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب کی ایک جماعت تھی۔ جاءه رجل، ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیف ترى فی رجل احرم بعمرۃ وهو متزمخ بطیب، یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس شخص سے متعلق کہ جو شخص احرام عمرے کا باندھے اور اس نے کپڑوں پر خوشبو لگائی ہوئی ہو؟ اگر اس کے کپڑوں پر خوشبو لگی ہوئی ہے اور اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا تو یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص سے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعتاً، تو نبی اکرم علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے۔ فجاءہ الوحی، تو سرکار پر وحی نازل ہو گئی۔ فاشار عمر الی یعلا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یعلا کو اشارہ کیا۔ فجاء یعلا، تو یعلا آئے،
وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوب قد اظل بہ، اور اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک کپڑے سے سایہ کیا ہوا تھا۔ فَأَدْخَلَ رَأْسَ، تو حضرت یعلا نے اس کپڑے میں اپنا سر داخل کر لیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کو وحی کے نزول کے وقت میں دیکھ سکیں۔ پھر کیا دیکھا حضرت یعلا نے؟ محمر الوجہی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور بالکل سرخ تھا۔ وَهُوَ يَغِطُّ، اور آپ خراٹے لے رہے تھے۔ وحی کے ثقل کی وجہ سے چہرہ انور پر سرخی طاری ہو گئی تھی اور خراٹے کی جیسی آواز نکل رہی تھی۔ اس میں تو نہیں ہے، اور روایتوں میں آپ نے پڑھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے نزول کے وقت میں آپ کے پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات ٹپکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ثم سری عنہ فقال این الذی یسأل عن العمرہ، تو جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرے کے متعلق سوال کیا تھا؟ فأتی برجل، تو اس شخص کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سوال یہ کیا تھا کہ جس شخص نے عمرے کا احرام باندھا اور اس کے کپڑے پر خوشبو لگی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا اغسل الطیب الذی بک 3 مرات، فرمایا تمہارے کپڑوں پر جو خوشبو لگی ہوئی ہو اس کو 3 مرتبہ دھو ڈالو، 3 مرتبہ دھو ڈالو۔ وَانزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، اور اپنا جبہ اتار دو۔ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ، اور اپنے عمرے میں وہی افعال کرو جو تم حج میں کرتے ہو، فرماتے ہیں قلت لعطا، ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے معلوم کیا اراد الانقاء حین امرہ ان یغسل 3 مرات، کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا تو کیا اس سے آپ کی غرض کپڑے کو خوب صاف کرنا تھی؟ تو عطا نے فرمایا نعم، ہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد کپڑے کو خوب صاف کرنا تھا، اس حدیث یاد رکھیں اس حدیث میں جعرانہ کے واقعے کا بیان ہے۔ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین سے واپس آئے تھے اور اس جگہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین کے مال غنیمت کو تقسیم کیا تھا، اور اس کی مکمل تفصیل کتاب المغازی میں آئے گی۔ ہاں، اب رہا یہ کہ احرام باندھنے کے وقت میں خوشبو لگانا یہ جائز ہے، چنانچہ امام طحاوی نے روایت کی ہے کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام احرام باندھتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اوپر سب سے عمدہ خوشبو لگاتی تھیں، سب سے عمدہ خوشبو لگاتی تھیں۔ اور ایک بخاری شریفی کی روایت میں ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ
تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو لگائی جب آپ نے احرام باندھا اور جب آپ نے احرام اتارا طواف کرنے سے پہلے۔ اور ہاں، ایک اور دوسری روایت میں ہے، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر زریرہ، جو ایک قسم کی خوشبو ہے، وہ لگائی، احرام کھولتے وقت بھی اور احرام باندھنے کے وقت بھی۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، گویا کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بالوں کے درمیان مانگ میں مشک کی چمک دیکھ رہی ہوں، اور اس وقت آپ احرام باندھے ہوئے تھے۔ حضرت یعلا کی حدیث میں جو مذکور ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں خوشبو دھونے کا حکم دیا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے کپڑے پر زعفران کا لیپ لگایا ہوا تھا، اور مردوں کو زعفران کے لیپ لگانے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بھی آپ غور کریں کہ حضرت یعلا کا یہ واقعہ، قصہ جعران، واقعہ جو ہے جعرانہ کے موقع کا ہے، اور یہ سن 8 ہجری کا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث میں نے پیش کی حجۃ الوداع والی، یہ سن 10 ہجری کی ہے، اور اسی پر اور اس حدیث پر عمل کیا جاتا کہ جس کا تعلق آخری واقعے سے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ احرام باندھنے کے وقت میں خوشبو لگانا جائز، البتہ زعفران اور زرد رنگ کی خوشبو کا لیپ لگانا یہ مردوں کے لیے ممنوع ہے۔ ہاں، اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ احرام باندھنے کے بعد بالاتفاق خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اب اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب عالم سے سوال کیا جائے تو اس کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں ہے، جب اس کے نزدیک اس کا جواب قطعی طور پر معلوم ہو جائے تب جواب دے۔ ہاں، اچھا، آپ نے جو فرمایا کہ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عمرہ میں بھی سعی اور طواف ہے، عمرہ میں بھی سعی اور طواف ہے، لہذا اگر کوئی شخص حج تمتع یا قران کرے تو اس کو عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ سعی اور طواف کرنے ہوں گے، دونوں کے لیے ایک سعی اور ایک طواف کافی نہیں ہے، جیسے کہ میں اس تعلق سے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ باب الطیب عند الاحرام وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن، فرماتے ہیں یہ باب اس بارے میں کہ احرام باندھتے وقت خوشبو لگانا، اور جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو کیا پہنے، وَيَتَرَجَّلُ وَيَدَّهِنُ، اور کنگھی کرے اور تیل لگائے۔ فرماتی ہے وقال ابن عباس یشم المحرم الریحان، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ احرام باندھنے والا ریحان یعنی خوشبودار پھول سونگھ سکتا ہے، وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْأَةِ، اور آئینہ دیکھ سکتا ہے،
وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتُ وَالسَّمْنُ، اور کھانے کی چیزوں میں سے زیتون کے تیل اور گھی سے علاج کر سکتا ہے۔ اس تعلیق کی اصل مختلف احادیث ہیں۔ چنانچہ اکرمہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما محرم کے ریحان خوشبو سونگھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور اکرمہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا محرم کے آئینہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب محرم کے ہاتھ پھٹ جائے تو ان پر زیتون کا تیل لگائے یا گھی لگائے۔ وقال عطا یتختم، کہ محرم انگوٹھی پہن سکتا ہے، ویلبس الہمیانہ، اور ہمیانی باندھ سکتا ہے۔ ہاں چلیے آگے ہیں۔ وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حالت احرام میں طواف کیا، وقد حزم علی بطنہ بثوب، اور ان کے پیٹ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ اصل اس کی یہ ہے کہ عطا اور طاؤس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حالت احرام میں اپنی دونوں کوکھوں کے اوپر امامہ باندھے ہوئے ہوتے تھے۔ وَلَمْ تَرَ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بالتبان بأسا للذین یرحلون ہودجہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے ان لوگوں کے لیے جانگیا پہننے میں کوئی حرج نہیں سمجھا جو ان کے ہودج کو اونٹوں کی پشت پر اٹھاتے تھے۔ اصل میں حضرت اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے حج کیا، ان کے ساتھ کم عمر لڑکے تھے، جب وہ ہودج کو اونٹ پر اٹھاتے تو ان کے جسم سے کچھ ظاہر ہو جاتا، تو میں نے ان کو جانگیا پہننے کا حکم دیا، تو وہ حالت احرام میں جانگیا پہنتے تھے، حالت احرام میں جانگیا پہنتے تھے۔ اب یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جانگیا پہننے کا حکم دیا، یہ حضرت ام المومنین کا اجتہاد تھا، ورنہ احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہننا مطلقاً منع ہے، اس میں جانگیا بھی داخل ہے، اور یہی اکثر علماء کا مذہب ہے۔ اور یہ جو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ محرم خوشبودار پھول سونگھ سکتا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا اپنا فتویٰ ہے۔ اس کے برخلاف حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ممنوع ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ مکروہ ہے۔ ہاں، جس روغن یا تیل میں خوشبو نہ ہو اسے احرام کی حالت میں بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں۔
اور چاہے خواہ داخلی طور پر بھی ہو یا خارجی طور پر. اور رہا احرام کی حالت میں انگوٹھی پہننا یا ہمیانی کمر پر باندھنا تو یہ بالاتفاق جائز ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا باندھا نہیں تھا بلکہ اس کو تہمت کے نیچے گھسڑ لیا تھا. اور خود حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ احرام کی حالت میں اپنے اوپر کپڑا مت باندھو. یاد رکھنا کہ چادر کے کناروں کو گرہ دینا یا تہمت ہی میں گرہ دینا یہ ممنوع ہے. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں کہ کمر پر کوئی کپڑا باندھ لیا جائے، البتہ تہمت کو کمر بند یا رسی سے کسنا یہ مکروہ ہے. اگلی روایت دیکھیں. وَلَمْ تَرَ عائشہ بِالتُّبَّانِ بَاسًا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جانگیے میں کوئی حرج نہیں سمجھتی تھیں. امام بخاری فرماتے ہیں تعنی للذین یرحلون ہودجہ. مراد حضرت عائشہ کی ان لوگوں کے لیے جو ان کے ہودج کو اٹھاتے تھے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن منصور عن سعید بن جبیر قال كان ابن عمر يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم فقال ما تصنع بقوله. حدثني الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حضرت سعید ابن جبیر نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما زیتون کا تیل لگاتے تھے. زیتون کا تیل لگاتے تھے. فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ تو میں نے اس کا تذکرہ حضرت ابراہیم نخعی سے کیا. ابراہیم نخعی سے کیا تو فقال ما تصنع بقوله تو حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا ان کی بات کو کیا کرے ان کی بات کا کیا کرو گے. مجھ سے تو اسود نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں مشک کی چمک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ میں دیکھ رہی ہوں، حالانکہ حضور احرام کی حالت میں تھے. کیا مطلب کہ حضرت عبداللہ ابن عمر زیتون کا تیل لگاتے تھے اس لیے کہ زیتون کے تیل میں خوشبو نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ زیتون کا تیل لگاتے تھے. اب جب یہ ذکر حضرت سعید ابن جبیر نے حضرت ابراہیم نخعی سے کیا تو حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر زیتون کا تیل اس لیے لگاتے ہیں کہ اس میں خوشبو نہیں ہے. تو فرمایا ما تصنع بقوله ان کی بات کا تم کیا کرو گے. بقوله مہا کا مرجع عبداللہ ابن عمر ان کی بات کا قول کیا کرو ان کی بات کا تم کیا کرو گے جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فعل ہے کہ
نبی کریم علیہ السلام کی مانگ میں مشک کی چمک ہوتی تھی اور حضور حالت احرام میں ہوتے تھے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے. تو جب مشک کی چمک حضور کے بالوں کی مانگ میں ہوتی تھی تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر حالت احرام میں کوئی ایسی خوشبو کا اثر ہے جو پہلے لگا لیے حالت احرام سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور عبداللہ بن عمر اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں. تو ان کے قول کا کیا کرو گے؟ ایک تو مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب احتمال یہ ہے کہ بقول ہی ما تصنعوا بقول ہی میں ضمیر کا مرد نبی کریم ہو جو معود فی الذہن ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ عبداللہ ابن عمر کی تم نے بات بتائی، مگر تم نبی کریم علیہ السلام کی عمل کو کیا کرو گے؟ کہ احرام کی حالت میں مشک چمک رہا تھا تو حضور کا عمل لائق اتباع ہے، نہ کہ حضور کے عمل کے خلاف عبداللہ ابن عمر کا قول. اب رہا یہ شبہ کہ حدیث میں تو نبی کریم علیہ السلام کا قول مذکور ہے نہیں بلکہ صرف عمل مذکور ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقریر بے منزلہ قول ہی ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں قول ویسے ہے جیسے اردو میں بات ہے، اس کا اطلاق بکثرت عمل پر بھی ہوتا ہے. ہاں چلیے، اس حدیث سے امام اعظم اور امام شافعی وغیرہ نے یہ استدلال فرمایا کہ احرام کے وقت خوشبو بدن اور کپڑوں میں لگانا احرام باندھنے کے وقت مسنون ہے، اور احرام کے پہلے والی خوشبو اگر باقی رہے اور اس کی لپٹیں بھی اٹھ رہی ہوں تو کوئی حرج نہیں، البتہ ایسی خوشبو نہ ہو کہ اس کا رنگ کپڑے پر ظاہر ہو، ایسی خوشبو نہ ہو. سمجھ گئے؟ تو اصل میں حضرت عبداللہ ابن عمر احرام باندھتے وقت خوشبو لگانے سے منع کرتے تھے، اس لیے وہ حالت احرام میں اپنے بالوں میں زیتون کا تیل لگاتے تھے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی تھی. اس پر حضرت ابراہیم نخعی نے اعتراض کیا کہ ان کا یہ عمل نبی کریم علیہ السلام کے فعل کے خلاف ہے، کیونکہ آپ احرام باندھتے وقت میں اپنے بالوں کی مانگوں میں خوشبو لگاتے تھے جس کی چمک بعد میں بھی. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابی عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خوشبو لگاتی تھی جب آپ احرام باندھتے تھے اور جب آپ احرام کھولتے تھے بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ احرام باندھتے وقت خوشبو لگانا مستحب ہے چاہے بعد میں خوشبو آتی رہے. ہاں، باب من احل ملبدہ، یہ باب اس انسان کے بیان میں جس نے بال جما کر احرام باندھا. بال جمانے کا مطلب یہ کہ جس نے بالوں میں گوند کے مثل کوئی چیز لگائی جس سے اس کے بال چپک کر جم جائے تاکہ حالت احرام میں بکھرے نہ. حدثنا اسبق قال اخبرنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب عن سالم عن ابی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل ملبدہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا کہ آپ بالوں کو جمائے ہوئے لبیک پکار رہے تھے. بالوں کو جمائے ہوئے لبیک پکار رہے تھے،
یعنی اس حال میں لبیک پکار رہے تھے کہ آپ کے بال جمے ہوئے تھے۔ یہاں اللہ کا مطلب بلند آواز سے تلبیہ کہنا، لبیک پکارنا ہے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک۔ ہاں ہاں باب الاعلال عند مسجد ذی الحلیفہ، مسجد ذی الحلیفہ کے پاس تلبیہ پڑھنا، مسجد ذی الحلیفہ کے پاس تلبیہ پڑھنا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا موسیٰ ابن عقبہ قال سمعت سالم بن عبد اللہ قال سمعت عبد اللہ بن عمر۔ تعویل سند وحدثنا عبد اللہ بن مسلمہ عن موسیٰ ابن عقبہ عن سالم بن عبد اللہ انہ سمع ابا یقول ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد، یعنی مسجدہ ذی الحلیفہ۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اس مسجد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد یعنی ذی الحلیفہ کی مسجد سے احرام باندھا تھا، مسجد سے احرام باندھا تھا۔ اب نبی اکرم علیہ السلام نے احرام کہاں سے باندھا؟ اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ اول، نماز احرام سے فارغ ہوتی فوراً بلا تاخیر اسی جگہ احرام باندھا جہاں نماز پڑھی تھی، اور دوسرا یہاں سے اٹھ کر جب سوار ہوئے اور جب سواری حضور کو لے کر سیدھی کھڑی ہوئی اس وقت احرام باندھا، تیسرا آگے بڑھ کر جب بیدا پر پہنچے اس وقت۔ اب اس تعلق سے خود تطبیق حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دریافت کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے احرام کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہے اس پر مجھے بڑا تعجب ہے کہ سرکار نے صرف ایک حج کیا، حجۃ الوداع، اور پھر احرام کہاں سے باندھا، صحابہ کرام میں اس میں اختلاف ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے صرف ایک حج کیا۔ نبی اکرم علیہ السلام حج کے ارادے سے نکلے، جب مسجد ذی الحلیفہ میں احرام کی 2 رکعتیں پڑھیں تو اسی مجلس میں حج اپنے اوپر واجب فرما لیا، یعنی حج کی نیت کر لی، اور 2 رکعتوں سے فارغ ہوتے ہی بلند آواز سے تلبیہ کہا۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے سنا اور یاد رکھا۔ اس کے بعد آپ سوار ہوئے، جب آپ کی اونٹنی حضور کو لے کر کھڑی ہوئی تو تلبیہ کہا۔ اب کچھ لوگوں نے اس وقت میں تلبیہ سنا، وجہ یہ ہے کہ لوگ خدمت اقدس میں باری باری حاضر ہوتے تھے۔ کچھ لوگوں نے تلبیہ اس وقت سنا جب سواری کھڑی ہو چکی تھی،
تو ان لوگوں نے کہا کہ جب سواری سیدھی کھڑی ہوئی اس وقت حضور نے احرام باندھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. جب بیدا کی بلندی پر چڑھے تو پھر تلبیہ کہا. اس وقت کچھ لوگ آ کر ملے تو انہوں نے کہا کہ بیدا پر احرام باندھا، اور خدا کی قسم حضور نے اپنی نماز کی جگہ ہی احرام باندھ لیا تھا. جب سواری سیدھی کھڑی ہو گئی تو تلبیہ پڑھا، اور جب بیدا پر چڑھے تو بھی تلبیہ کہا. اس کا حاصل یہ نکلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ میں جہاں احرام کی 2 رکعت نماز پڑھی تھی وہیں احرام باندھ کر تلبیہ پڑھا تھا، مگر وہاں پورا مجمع موجود نہیں تھا. چند افراد تھے جنہوں نے سنا، پھر سواری کے کھڑے ہونے کے بعد بھی تلبیہ کہا. اسے ان لوگوں نے سنا جو بعد میں حاضر ہوئے اور یہ سمجھا کہ اب احرام باندھا، مگر اس وقت بھی سب لوگ حاضر نہ تھے. مجمع اتنا کثیر تھا کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے بیدا پر چڑھنے کے بعد دیکھا تو حضور کے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے. جب حضور نے بیدا پر چڑھنے کے بعد تلبیہ کہا تو اب ان لوگوں نے سنا جو پہلے موجود نہیں تھے، اس وقت قریب تھے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ بیدا پر احرام باندھا. اس لیے ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ 2 رکعت نماز احرام کی جب پڑھے تو احرام 2 رکعت کے بعد فوراً احرام باندھا جائے. ہاں سمجھ، یہ ہے مکمل اس کی تفصیل. اگلا باب دیکھیں، باب ما لا یلبس المحرم من الثياب. یہ باب اس بارے میں کہ محرم کون سے کپڑے نہ پہنے، محرم کون سے کپڑے نہ پہنے، یعنی چاہے محرم حج کا احرام باندھے یا عمرے کا، حج افراد ہو یا تمتع یا قران، حالت احرام میں کون کون سے کپڑے نہیں پہنے گا. فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ بن عمر ان رجلا قال یا رسول اللہ ما یلبس المحرم من الثياب. حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صاحب نے معلوم کیا، یا رسول اللہ محرم کس قسم کے کپڑے پہنے؟ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یلبس القمیص، وہ قمیص نہ پہنے، ولا العمائم، اور امامے نہ باندھے، ولا السراویلات، اور نہ شلوار پہنے، اور ولا البرانس، اور نہ کان ڈھانپنے والی ٹوپی پہنے، ولا الخفاف، اور نہ موزے، الا احد لا یجد علیہ، مگر یہ کہ جس شخص کو جوتے نہ ملے، فلیلبس خفین، تو وہ انسان خفین پہنے، اور لیکن خفین پہنے تو اپنے ٹخنوں کو نہ ڈھکے، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، اور وہ موزوں کو ٹخنے کے نیچے تک کاٹ لے. وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زعفران او ورس، اور وہ کپڑے نہ پہنے جس کو زعفران یا زرد رنگ سے رنگا گیا ہو، جس کو زرد رنگ سے رنگا گیا ہو. قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں
یغسل المحرم راسا، محرم اپنا سر دھو سکتا ہے، ولا یترجل، اور کنگھی نہیں کر سکتا، ولا یحک جسدا، اور نہ اپنا بدن کھجلا سکتا ہے، ویلقی القمل ویلقی قبل من رأسه وجسده فی الارض، اور جوئیں اپنے سر اور بدن سے زمین پر پھینک سکتا ہے، مار نہیں سکتا۔ بات سمجھئے؟ اب سوال یہ تھا کہ محرم کیا پہنے؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں نہ پہنے۔ اس جواب میں اختصار ہے اور مخاطب کے سمجھنے میں آسانی بھی، اس لیے اسی کو ارشاد فرمایا کہ یہ نہ پہنے، باقی سب پہنے۔ قمیص سے مراد ہر سلا ہوا کپڑا ہے، خواہ کرتا ہوا، خواہ جبہ ہو یا کچھ اور، لہذا پاجامہ بھی نہیں پہن سکتا۔ اور ٹوپیوں کی جو ممانعت ہے تو اس کا مقصد یہ کہ سر کھلا رہے، اس لیے سر پر رومال یا چادر ڈالنا بھی ممنوع ہے۔ نعل چپل ہوائی چپل کی طرح ہوتا ہے، جس میں نیچے تلوا ہوتا ہے اور اوپر صرف تسمہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پاؤں کا اوپر والا حصہ کھلا رہتا ہے۔ موزوں کی ممانعت سے بھی مقصود یہی ہے کہ پاؤں کے اوپر کا حصہ کھلا رہے، اس لیے بدرجہ مجبوری موزوں کی اجازت دی تو شرط یہ لگا دی کہ پاؤں کے ٹخنوں کے نیچے اسے کاٹ دے۔ اور کعب کا معنی جو ہے وہ بیچ قدم کے اس جوڑ کو بھی کہتے ہیں جہاں چپل کا تسمہ ہوتا ہے، یہاں یہی دوسرا معنی مراد ہے، کیونکہ اسی میں احتیاط زیادہ ہے کہ اوپر سے اس کو تھوڑا کاٹ دے۔ مراد یہ ہے کہ موزہ وسط قدم سے لے کر ایڑیوں تک اوپر تک اس کو کاٹ کر پہنے۔ چلیے ورس سے بھی کپڑے رنگتے تھے، یہ یمن سے آتی تھی۔ زعفران کی طرح ورس بھی خوشبو ہوتی ہے، ورس میں بھی، اس لیے ورس اور زعفران سے رنگا ہوا کپڑا احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔ ہاں اگر دھو دیا گیا کہ خوشبو زائل ہو گئی تو عورتیں احرام کی حالت میں پہن سکتی ہیں۔ رہ گئے مرد تو انہیں زعفرانی رنگ کا کپڑا پہننا مطلقاً ممنوع ہے، اگرچہ احرام کی حالت میں نہ ہو، اس لیے احرام کی حالت میں بھی ممنوع ہوگا۔ زعفران اور ورس کی طرح کسی بھی خوشبودار رنگ سے رنگا ہوا کپڑا پہننا احرام میں